اور میرے بہت ہی پیارے بھائیوں اور پرعزم اور پرجوش سربکب ساتھیوں، مجھ سے پہلے جناب سردار اعجاز صاحب نے، جناب عبدالرشید ترابی صاحب نے گفتگو کی ہے، اور آج کا یہ مجلس ان کے دو ہی مقاصد ہیں۔ ایک یہ کہ جناب خالد محمود صاحب اپنی نئی ذمہ داریوں کا حلف اٹھا لے، اور دوسرا مقصد یہ کہ ہم اپنی دعائیں ان کے ساتھ شامل کریں، ان کو حوصلہ دے دے، ان کو تسلی دے دے، اطمینان دلا دے کہ اس سفر میں آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے دائیں بائیں آپ کے ساتھ تمام کارکنان اور پوری تحریک آپ کے ساتھ موجود ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب کریم جناب خالد محمود صاحب کو صلاحیتوں سے بھی نوازے، برکتوں سے نوازے، اچھے فیصلے کرنے کی صلاحیتوں سے بھی نوازے۔ اور میں جانتا ہوں کہ آج کی اس مجلس میں ہمارے ساتھ ہمارے وہ بھائی شریک نہیں ہیں جو یا تو اس راستے پر چلتے چلتے جام شہادت نوش کر گئے ہیں، یا اس وقت آزادی کی اس جنگ میں مقبوضہ کشمیر اور انڈیا کے جیلوں میں موجود ہے۔ جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر کے امیر جناب ڈاکٹر حمید فیاض صاحب اپنے 4000 کارکنان کے ساتھ اس وقت جیل میں ہیں۔ میں نے گزشتہ دنوں سینٹ میں بھی یہ بات کہی کہ کشمیری قوم اور کیا کرے۔ انہوں نے اپنے نوجوان بچوں کو پیش کیا، انہوں نے اپنی عزت ان کی قربانی دی، انہوں نے اپنا حال بھی قربان کیا اور اپنا مستقبل بھی نچھاور کیا۔ اور پھر میں نے بات رکھی کہ ایک بزرگ کا بیٹا جناب اشرف صحرائی کا بیٹا بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اور جب ان کو یہ پیشکش کی گئی کہ آپ آ کر اپنے بیٹے کے چہرے کو بھی دیکھیں اور ان کی لاش کو بھی وصول کرے، اس نے کہا کہ وہ سارے بیٹے میرے بیٹے ہیں جو اس راستے میں شہید ہو گئے ہیں، اور میں اپنے بیٹے کی لاش کو لینے نہیں آؤں گا، میں جنت میں ان سے ملاقات کروں گا، میں جنت میں ان کے ساتھ ملاقات کی متمنی ہوں۔ اور آج اشرف صحرائی صاحب کے ہاتھوں میں بھی ہتھکڑیاں ہیں اور قید میں ہیں۔ ہمارے وہ 18,000 بھائی جن کے جوانیوں کا بڑا عرصہ جیل میں اب گزری ہے، میرے وہ مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں جن کے جگر گوشے، جن کے بھائی اس وقت یا تو جیلوں میں ہیں اور یا شہید ہو گئے ہیں، ان تمام شہداء کی روحوں کے ساتھ، ان تمام مجاہدین کے ساتھ، وہ تمام اولو العزم قیادت کے ساتھ، مقبوضہ کشمیر کی قیادت کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر ان کے اور ہم سب کے رب ذوالجلال کے ساتھ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس خون سے بے وفائی نہیں کریں گے، ہم ان قربانیوں کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے، اور زندگی کے آخری لمحے تک اور خون کے آخری قطرے تک اور کشمیر کے آزادی تک انشاءاللہ تعالی ہم یہ جدوجہد جاری رکھیں گے۔ میرے بھائیوں، میں اختصار کے ساتھ عرض کروں گا کہ 5 اگست کے بعد پاکستان کی حکومت کو جو کرنا چاہیے تھا ہماری حکومت وہ نہیں کر سکی۔ 5 اگست کے بعد جناب وزیر اعظم صاحب نے صرف ایک خطاب فرمایا اور اسی کو انہوں نے کافی سمجھا، اور اس کے بعد خود ہی اعلان کیا
کہ میں ہر جمعے کو احتجاج کروں گا، اور اپنے بازو پر اس نے کالی پٹی باندھی، لیکن افسوس یہ ہے کہ جہاد، اعلان جہاد کی بجائے وہ اس جمعے کے احتجاج کو بھی بھول گئے جس کا اعلان اس نے خود کیا۔ اور میں پاکستان کے حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ انڈیا کے پڑوس میں نیپال ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس نے اپنے قومی اسمبلی میں ایک نیا نقشہ منظور کیا، اور اس نے نیپال سے 100 گنا بڑی ریاست ہندوستان کو چیلنج کیا اور اعلان کیا کہ ہمارے حصے پر انڈیا نے قبضہ کیا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ لیکن ایک ایٹمی پاور پاکستان، جس کے شہرک پر انڈیا نے قبضہ کیا، جس کے جسم اور جان کو انہوں نے اپنے بندوقوں اور اپنے ٹینکوں کے تلے دبانے کی کوشش کی ہے، پاکستان کی حکومت اسی ریاست کے ساتھ کبھی راستے کھولنے پر اور کبھی تجارت کرنے پر، کبھی ان کے ساتھ دوستی کرنے پر، کبھی کھلاڑیوں کے آنے جانے پر، کبھی فنکاروں اور اداکاروں کے آنے جانے پر دوستی بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی ہر کوشش، یہ نظریہ، یہ پاکستان کے ساتھ غداری ہے، یہ جدوجہد آزادی کے ساتھ غداری ہے، یہ شہدائے کشمیر کی خون کے ساتھ غداری ہے۔ اور میں اتفاق کرتا ہوں ترابی صاحب کی اس خیال سے کہ اگر اس خطے میں آپ موجود نہ ہوتے، یہاں اسلامی تحریک موجود نہ ہوتی، تو پاکستان کے حکمران ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ بس وقت ملے اور ہم آزاد کشمیر کو بھی اور جی بی یعنی گلگت بلتستان کو بھی پاکستان کا ایک صوبہ بنا لے، اور اس قضیے کو بھی خود ہی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو قصوری صاحب جو پرویز مشرف کے ساتھ وزیر خارجہ تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں اعتراف کیا ہے کہ ہم نے تو انڈیا کے ساتھ مل کر مقبوضہ کشمیر کا سارا مسئلہ ہی حل کر دیا تھا، اور مقبوضہ کشمیر کو کئی ریجن میں تقسیم کیا تھا، ایک 7 نکاتی پلان پر انہوں نے اتفاق کیا تھا۔ لیکن ان کے کہنے کے مطابق جناب گیلانی صاحب نے مقبوضہ کشمیر میں کھڑے ہو کر اس نے رنگ میں بھنگ ڈالی، اور اس نے ہماری اس کاری کیل کو خراب کیا اور اس پلان کو ناکام بنایا، ہمارے اس منصوبے کو سبوتاش کیا۔ میں آج بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کی موقف ہے کہ استصواب رائے جو اقوام متحدہ کا فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے، اور آپ ہر تقریر میں یہی مطالبہ کرتے ہیں، تو پھر ہے کہ جے بی کو آپ کہتے ایک صوبہ ڈکلیئر کر کے آپ خود ہی ہندوستان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ بھی کشمیر کو ایک صوبہ ڈکلیئر کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی بدبختی ہے کہ ان کے موجودگی میں ریاست کشمیر کے نام سے جو ریاست قائم تھی 5 اگست اور ریاست ہی ختم ہو گئی، اور اب وہ ان کے پیٹ میں ہے، اس کو ختم کر رہے ہیں۔ لیکن ہماری حکومت، پاکستان کی حکومت، زبان اور کلامی اور تقریروں اور بےمعنی الفاظ، بے جان الفاظ سے آگے بڑھ کر کچھ نہیں کر رہی ہے۔ ہم نے اس لیے مطالبہ کیا کہ کشمیر کے آزادی کے لیے ایک قومی نیشنل ایکشن پلان بنایا جائے۔ ہم نے مطالبہ کیا کہ پاکستان کی حکومت انیشیٹیو لے کر بین الاقوامی جرائم، جنگی جرائم کی عدالت میں ہندوستان کے خلاف کیس دائر کرے۔ وہاں انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے، وہاں بچوں کے ساتھ، ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ، 70 سالہ بزرگوں کے ساتھ وہاں کی آرمی نے جو کچھ کیا، اس طرح ظلم نازیوں نے کیا تھا، اس طرح ظلم فلسطین میں یہودی کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر ظلم آج مقبوضہ کشمیر میں انڈین آرمی پاکستان اور آزاد کشمیر
کے ہوتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں یہ حکومت کر رہی ہے۔ جناب والا، اس وقت ہندوستان اندر سے بالکل کوکھلا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ خود ہندوستان کے اندر منی پور میں بغاوت ہے، ناگالینڈ میں بغاوت ہے، اتر پردیش میں بغاوت ہے، مدھیہ پردیش میں بغاوت ہے، آسام میں بغاوت ہے، اور چاروں طرف پولیسوں کے ساتھ ہندوستان اس وقت برسر جنگ ہے۔ یہ بہت مناسب موقع ہے کہ پاکستان کی حکومت آگے بڑھ کر مقبوضہ کشمیر کے آزادی کے لیے عملی اقدامات اٹھائیں۔ میں یہ بات کسی جوش کی بنیاد پر نہیں کہنا چاہتا، میں بالکل سنجیدگی کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ کیا ایک راستہ یہ ہے کہ کشمیری لڑتے رہے، کشمیری مرتے رہے، اور آخری کشمیری کی موت کا آپ انتظار کرتے رہے، اور مقبوضہ کشمیر ایک قبرستان بن جائے، اور آپ صرف ان کے لیے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں تعزیت کی دعائیں کرتے رہے، اور یا کبھی کبھار ہمیں دلاسا دینے کے لیے، اپنی قوم کو دھوکہ دینے کے لیے دو چار الفاظ اقوام متحدہ اور باہر ادا کرتے رہے؟ کیا آپ اس چیز کے انتظار میں ہیں، یا آپ آگے بڑھ کر کشمیر کو بھی بچانا نہیں، پاکستان کو بچانا ہے؟ آج بین الاقوامی اداروں کے سروے ہیں کہ پاکستان 2040 میں بنجر بن جائے گا، اور یہ جو موجودہ پانی ہے یہ تو کشمیر کی طرف سے آتا ہے، تمہارا پنجاب ریگستان بن جائے گا اگر کشمیریوں کی یہ جدوجہد ختم ہو گیا تو وہ آپ کا پانی بند کریں گے۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ ایک نظریاتی جنگ بھی ہے، یہ عقیدے کے بنیاد پر بھی ہے، یہ آپ جغرافیہ کے لیے بھی ہے، اور پاکستان کی بات کے لیے یہ چوائس نہیں ہے، یہ کوئی آپشن نہیں ہے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ کشمیر کے آزادی کے لیے، مقبوضہ کشمیر کے آزادی کے لیے یہ جدوجہد کرنا۔ میں کہنا چاہتا ہوں آج ہم کس سے مطالبہ کریں؟ میں اسلام آباد کی حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اور یہاں چند قدم کے فاصلے پر افواج پاکستان کا ایک کوارٹر ہے، ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی قوم اپنی فوج سے اس لیے محبت کرتی ہے کہ ان کو یقین ہے کہ ایک دن یہ فوج مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے آگے بڑھے گی، اس لیے ہر محبت دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ، وہ جہاد فی سبیل اللہ کشمیر کے آزادی کے لیے، وہ جہاد فی سبیل اللہ مظلوم امت کے حمایت کے لیے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری عزت بھی اسی میں ہے کہ آپ کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی قوم کو ایک روڈ میپ دے دے۔ مودی نے وعدہ کیا تھا کہ میں کشمیر کو ہڑپ کروں گا، اس نے ایک وعدہ پورا کیا اور دوسرا وعدہ پورا کیا، وہ تمام دفعات کا خاتمہ کیا، اور اب ان کی فوج وہاں پر موجود ہے، وہاں لاکھوں لوگوں کو زمین الاٹ کرنے کا ان کا منصوبہ ہے، اور ہم جانتے ہیں 1947 میں 96.7% مقبوضہ کشمیر میں مسلم آبادی تھی، آج وہ کتنے کم ہو گئی، اور مسلسل انڈیا کی کوشش ہے کہ وہاں نسل کشی بھی ہو اور وہاں کی آبادی بھی مسلمانوں کے کم کر کے وہاں ہندو اور برہمن سامراج کو آباد کرنے کا پلان ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ مقبوضہ کشمیر کے خلاف نہیں ہے، یہ اسلام آباد کے خلاف ہے، یہ پاکستان کے خلاف ہے۔ انڈیا ایک ایسا اژدہا ہے کہ ہمارے کشمیری بھائی اس اژدہے کے راستے میں رکاوٹ ہے، اگر یہ رکاوٹ ختم ہو گیا تو یہ اژدہا آپ کی اسمیر پور میں ہوگا، خدا نہ کرے آپ کے یہ کوہالا پل پہ آپ دیکھیں گے، لیکن یہ تو وہ بے سرو، وہ بے اصل ہے، اور غیر مسلح مجاہدین نے اپنی جنون کی بنیاد پر، شوق شہادت کی بنیاد پر ان ٹینکوں کو روکا ہے، ان فوجوں کو روکا ہے۔ اس لیے میں بڑے اہم موقع پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں
کہ کشمیر کی آزادی کے لیے آزادی کشمیر کو بیس بنا کر مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ جو جناب خالد بھائی نے بات کی کہ کچھ ایسے ترامیم لانے کی سازش ہو رہی ہے جس میں آزاد کشمیر کے سٹیٹس کو تبدیل کیا جائے، جے بی کے سٹیٹس کو تبدیل کیا جائے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو کام انڈین حکومت نے 35A کے خاتمے اور 370 کے خاتمے کے نتیجے میں کیا، کیا آپ بھی انہی کے راستے پر چل رہے ہیں؟ یہ تو لگتا ہے کہ دونوں طرف کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم اس طرح ملی بھگت کو نہیں ہونے دیں گے اور ہم اس سازشوں کو ناکام بنائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے لوگ، آزاد کشمیر کے لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، محب وطن لوگ ہیں، دیانتدار لوگ ہیں، لیکن قیادت نہ ہونے کی وجہ سے وہ تاریخی فرض آپ بھی ادا نہ کر سکے جو آزاد کشمیر کی قوم کر سکتی تھی۔ اب الحمدللہ جماعت اسلامی کی قیادت کی صورت میں ایک ایسا جتھا اور ایک ایسا مورچہ اور ایک ایسی قیادت موجود ہے جو آزاد کشمیر کو بھی دنیائی لحاظ سے بھی ترقی دے سکتی ہے اور کشمیر کی آزادی کے اس خواب کو بھی شرمندہی تعبیر کر سکتی ہے۔ میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ خالد محمود صاحب کی قیادت میں اور ان کے ساتھ اس وقت جہان دیدہ اور دانا بینا ایک ٹیم موجود ہے، دونوں طرف ان کے دائیں بائیں موجود ہے، ان کے ساتھ لیے ہوئے انشاءاللہ تعالی کشمیر آزاد ہو کر رہے گا۔ اور میرا یقین ہے انشاءاللہ کہ کشمیر کے آزادی کی اس جدوجہد کی برکات سے پاکستان بھی ایک اسلامی اور فلاحی ریاست بنے گی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں خالد بھائی، کشمیر کے آزادی کے لیے، کشمیر کے خوشحالی کے لیے، کشمیر کے ترقی کے لیے پاکستان کی قوم آپ کے ساتھ ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ کی نظریاتی تعلق دنیا بھر کی اسلامی تحریکات کے ساتھ ہے، لیکن آپ لوگوں کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کا ہر بچہ آپ لوگوں سے محبت کرتے ہیں، آپ لوگوں کو اپنے آنکھوں کے لیے سرور اور سکون سمجھتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کشمیری کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، کشمیری نام ہی سے ان کی محبتیں اور ان کی الفتیں اور ان کی دعائیں اور تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ پوری عزم کے ساتھ فیصلے کریں انشاءاللہ تعالی۔ میں گلگت بلتستان کے لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں، وہاں اس وقت الیکشن ہے تو اب ان کی باری ہے، ان کی ایمان کا، ان کی شعور کا، ان کی ضمیر کا امتحان ہے کہ ایک طرف جماعت اسلامی کی صورت میں ایک ایسی قیادت موجود ہے جنہوں نے ہر مشکل وقت میں اپنی جان کو قربانی کے حوالے کر کے خدمت بھی کی ہے اور فرنٹ لائن پہ ہو کر کردار ادا کیا ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جن کا صرف اور صرف ذاتی ایجنڈا ہے یا پارٹی ایجنڈا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ کہ مظفر آباد کے لوگ بھی، پوری کشمیر کے لوگ بھی اور گلگت بلتستان کے لوگ بھی کشمیر کاس کے لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دے کر اپنی ایمان اور اپنے تاریخی فرض ادا کرے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم کمزور ہی صحیح، اللہ کمزور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عاجزوں کو، کمزوروں کو قوت سے نوازے، برکت سے نوازے، عزت سے نوازے۔ اور خالد بھائی نے اللہ رب العالمین کو گواہ کر کے جو حلف اٹھایا ہے، اللہ رب کریم ان کو اس حلف کے تقاضے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔